بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. MSDS سروائیول گائیڈ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں ڈاکٹر غلام شبیر. آج ہم اسٹینڈرڈ نمبر 12 کے بارے میں بات کریں گے اور یہ اسٹینڈرڈ ہے اباؤٹ CQI which اسٹینڈس فار کنٹینیوس کوالٹی امپروومنٹ. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژنس اور مس انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرمینالوجی ہمارے لیے نئی ہے. ہم نے اسے نہ انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر پڑھا ہے اور نہ ہی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے درمیان اسے کسی ادارے کے اندر امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. حالانکہ آپ اپنی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کے اندر CQI نارملی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن شاید اس کو یہ نام دیے بغیر. یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ ہیلتھ کیئر کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو ان ہیلتھ سروسز کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرنا اور اگر ان کے درمیان آپ کو کوئی پرابلم لگتا ہے تو اس کا سلوشن کرنا اور پھر اس سلوشن کو امپلیمنٹ کرنا اور پھر امپلیمنٹ کرنے کے بعد اسے مانیٹر کرنا. اسی طرح جو سروس کے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں ان کی مانیٹرنگ کرنا اور ان کے اندر اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو اسے دور کرنا یا اس کا سلوشن کر کے پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا. دس از واٹ CQI از. دس مین کہ CQI از اے پروسیس، اٹ از اے کلچر کہ جہاں آپ جو آپ سروسز دے رہے ہیں ان کو مانیٹر کرنا، ان کے اندر کوئی پرابلم ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر پرابلم کی کاز کو تلاش کرنا اور اس پرابلم کو حل کرنے کا سلوشن تلاش کرنا اور اس سلوشن کو امپلیمنٹ کرنا اور آفٹر امپلیمنٹنگ کچھ عرصے کے بعد اسے ری اسیس کرنا کہ ویدر اٹ ورکس آر ناٹ، اور اگر اس سے سروسز امپروو ہوتی ہیں تو اس کو کنٹینیو کرنا اینڈ دین کیپ آن مانیٹرنگ. اسی طرح آپ جو اپنی ہیلتھ کیئر سروسز کے مختلف آسپیکٹس ہیں ہر ایک کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کے اندر مزید امپروومنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از واٹ از CQI. اب ہم دیکھتے ہیں کہ CQI کے بارے میں PHC کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کی ورڈنگ کیا ہے. دیر از اے اسٹرکچرڈ کوالٹی امپروومنٹ اینڈ کنٹینیوس مانیٹرنگ پروگرام ان دی ہاسپٹل. اس اسٹینڈرڈ کے 2 انڈیکیٹرز ہیں. جو پہلا انڈیکیٹر ہے دیٹ از اے کمپریہنسو پلان کورنگ آل دا میجر ایلیمنٹس ریلیٹڈ ٹو کوالٹی امپروومنٹ از ڈیولپڈ امپلیمنٹڈ اینڈ مینٹینڈ بائی اے نوٹیفائڈ کمیٹی اینڈ اے ڈیزگنیٹڈ کوالٹی ایشورنس کوآرڈینیٹر. اس انڈیکیٹر کے 4 پورشنس ہیں اور آپ نے ان کو اسی طرح کر کے امپلیمنٹ کرنا ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کو کوالٹی CQI آپ کو اس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ نے ایک کمیٹی بنانی ہے. اس کمیٹی کا جو کنوینر ہے دیٹ ول بی دی MS آف دی ہاسپٹل یا جو CEO آف دی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ سے آپ ایک ریپرزینٹیو لے لیں. جیسے آپ کی ہیڈ نرس ہے، آپ کا سینیٹری کا جو ایک ہیڈ ہے اس سے لے لیجئے، آپ لیبارٹری سے لے لیں، آپ فارمیسی سے لے لیں، آپ جو کلینکل ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں سے آپ لے لیں اور آپ ایک کمیٹی نوٹیفائی کر دیں. آپ ایک پیج لیجئے اور اس کے اوپر آپ لکھ دیں کہ فالوئنگ از دی کمپوزیشن آف CQI کمیٹی فار دا ایئر 2026-27، اور یہ آپ اس کو بنا کے آپ رکھ دیجئے تو انڈیکیٹر کا ایک پورشن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اسی کمیٹی میں سے کسی ایک فرد کو آپ QA کوآرڈینیٹر آپ بنا دیجئے اور اس کو نوٹیفائی کر دیجئے. مثلا آپ نے جسٹ ایک لکھنا ہے نوٹیفیکیشن اپنے ہاسپٹل کا اور اس میں آپ لکھ دیجئے کہ مسٹر احمد خان از اپوائنٹڈ ایز QA کوآرڈینیٹر فار CQI کمیٹی فار دی ایئر 2027، اور ساتھ ہی آپ اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ لکھ دیں کہ جیسے اس نے جو میٹنگ ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنی ہے، منٹس آف میٹنگ اس نے لکھنے ہیں، پھر جو اس کمیٹی کے اندر جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کی اس نے رائٹنگ کرنی ہے اور پھر سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اسے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب ہے اس کا تیسرا پورشن. تیسرا پورشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاسپٹل کا اس ایئر کا CQI پلان بنانا ہے. پلان مین کہ واٹ آر یور گولز ان دیٹ ایئر. فار ایگزامپل گول یہ ہے کہ جو پیشنٹ سیٹسفیکشن ہے وہ مور دین 85% ہونا چاہیے. جو میڈیسن ایررز ہیں دیز شوڈ بی لیس دین 2%. دیر شوڈ ناٹ بی اینی آؤٹ ڈیٹڈ یا ایکسپائرڈ میڈیسن ان دی فارمیسی.
there should not be any expired blood in blood bank, اور اسی طریقے سے جیسے there should not be post operative infection، اور آپ اسی طرح کی جو سروسز ہیں آپ کی مختلف ان کے اندر وہ آپ نے اپنا CQI بنا دینا ہے۔ فورتھ اس کا پورشن یہ ہے کہ آپ نے ایک آڈٹ کرنا ہے اور اس آڈٹ رپورٹ کو آپ نے رائٹنگ میں آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، کمیٹی کی میٹنگ کے اندر پریزنٹ کر کے کہ آپ نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا۔ فار ایگزامپل آپ نے یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ کے فارمیسی والے نے یہ کہا کہ جو اسپیشلسٹ یا جو ڈاکٹرز آپ کے ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں وہ جو ڈوزیج لکھتے ہیں وہ بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی، اینڈ آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ مور دین 15% جو پرسکرپشنز ہیں، آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اباؤٹ 15% آف پرسکرپشنز کے اندر ڈوزیج سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ نے آئیڈینٹیفائی پرابلم کر لیا، اب آپ نے دیکھا اس کے کازز کیا ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا کہ جس دن رش زیادہ ہوتا ہے اس دن ڈاکٹرز بہت تیزی میں لکھتے ہیں اور وہ ڈوزیج پراپرلی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اب آپ نے اس کا سلوشن کیا نکالا کہ آپ نے ایک ٹیمپلیٹ بنا دیا ڈوزیج کا، اور آپ نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ وہ اس ٹیمپلیٹ کے مطابق ڈوزیج لکھے تاکہ فارمیسی سٹاف سمجھ جائے۔ اب آپ نے اسے امپلیمنٹ کیا اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے اسے ری آڈٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو مسنگ ڈوزیج تھی وہ 15% سے ریڈیوس ہو کے 5% رہ گئی ہے، تو دس مین امپرومنٹ ہوئی ہے، تو آپ اس کو آپ کنٹینیوسلی مانیٹر کریں گے اور پھر اس کو مزید بہتر کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ان رائٹنگ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اب ہم اس اسٹینڈرڈ کے اگلے انڈیکیٹر کو دیکھتے ہیں۔ دا کوالٹی امپروومنٹ پلان از کمیونیکیٹڈ ٹو آل دا کی امپلائیز آف HCE تھرو اے پراپر اورینٹیشن میکنزم۔ دس مین کہ آپ نے اپنے کوالٹی انڈیکیٹرز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ آپ نے انفیکشن کے بارے میں آپ نے انڈیکیٹر بنا لینا ہے، آپ نے جو میڈیسن ایررز ہیں ان کے بارے میں، ٹرانسفیوژن ری ایکشنز کے بارے میں بنا لینا ہے، جو آپ کے وہاں پہ پروسیجرز ہوتے ہیں ان کا آپ نے بنا لینا ہے، آپ نے پیشنٹ کاؤنسلنگ کا انڈیکیٹر بنا لینا ہے، پیشنٹ سیٹسفیکشن کا بنا لینا ہے، پیشنٹ کا جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کا ایک انڈیکیٹر بنا لینا ہے۔ تو آپ نے یہ تمام انڈیکیٹرز آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے یہ ساری چیز اپنے اسٹاف کے ساتھ اور جو کی اسٹاف ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کر دینے ہیں۔ اب یہ تو انڈیکیٹر آپ کا پورا ہو جائے گا، تو جب PHC والے آئیں گے تو ان کو آپ نے کیا کیا ڈاکومنٹس دکھانے ہیں، وہ یہ ہیں: QA کوآرڈینیٹر اپوائنٹمنٹ لیٹر، اینول CQI پلان، آڈٹ اینڈ ری آڈٹ رپورٹ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ایگزامپل ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو کریکٹیو ایکشنز آپ نے لیے وہ آپ نے دکھانے ہیں، منٹس آف میٹنگ ایک ریکارڈڈ ہونے چاہیے، اور جو آپ کا سٹاف ہے اس کو جو آپ نے اورینٹیشن کرائی ہے وہ ایک پیج کا ہونا چاہیے کہ آپ نے کب اورینٹیشن کرائی اباؤٹ CQI انڈیکیٹرز، اور آپ کو اس میں کتنے اٹینڈیز تھے، وہ آپ نے جو اٹینڈنس ہے اس کو آپ نے لکھ دینا ہے، اور ڈیٹ لکھنی ہے اینڈ ہو کنڈکٹڈ دس سیشن۔ تو یہ آپ کی ایک پیج کی رپورٹ ہو جائے گی جو آپ نے CQI فائل کے اندر آپ نے لگا دینی ہے، اور انسپیکشن کے اوپر آپ نے یہ چیزیں ان کو دکھانی ہیں۔ سو CQI از ناٹ اے فائل، اٹ از اے کلچر وچ یو آر آلریڈی پریکٹسنگ، لیکن اس کو آپ نے نام دے دینا ہے اور اس کی تھوڑی سی آپ نے ترتیب ٹھیک کر لینی ہے۔ آئی ہوپ یہ انڈیکیٹر میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، پھر بھی اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو تو یو کین کانٹیکٹ می۔ تھینک یو۔